یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں محلے کی ہولی۔ اس میں ہم نے خلاصہ اور الفاظ معنی پہلے حصے میں پہلے لیکچر میں پڑھے تھے، اس لیکچر میں اور باقی حصہ جو ہے اس خلاصے کا وہ پڑھیں گے۔ لالا جی گھر میں ہیں اور بہت ہی غصے میں ہے۔ لالا جی کو چونکہ غصہ آ گیا، جو ہم نے پچھلے 2 حصوں میں پڑھا، پہلے دو سین جو واقعات پیش آتے ہیں کہ میر صاحب شہباز یہ لالا جی کے کان بھر دیتے شہباز خان کے خلاف کہ وہ ان کا خرچہ اٹھاتا ہے، لوگوں میں اس نے یہ سب کو بتایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لالا جی غصے میں آ جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ وہ شہباز خان کی بات گھر والوں کو بھی بتا دیتے ہیں، گھر والوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، تو سب کو غصہ آ جاتا ہے کہ شہباز خان ہم پہ احسان جتا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ اتنے میں پنڈت جی آ جاتے ہیں۔ لالا جی ہولی کمیٹی کے سیکریٹری ہیں۔ پنڈت جی ان کے پاس اس گھر سے آتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ لوگ کے پاس جا کر چندہ وصول، ہولی کے لیے چندہ وصول کریں۔ شہباز خان کہ وہ لوگوں پنڈت جی ان کے پاس اس گھر سے آتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ لوگوں کے پاس جا کر ہولی کے لیے چندہ وصول کریں۔ یہاں پہ چندہ وصول اس کو کاٹتا ہے۔ شہباز خان جو کہ ہر سال ہولی کے لیے چندہ دیا کرتا تھا، لالا جی اس سے چندہ وصول کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ شہباز خان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لالا جی بہت ناراض ہے، وہ شہباز خان کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں۔ چوتھا سین، ہولی جلانے کا وقت آ جاتا ہے، وہ جلاتے ہیں کچھ جو ان کا اپنا مذہبی جو تہوار ہے اس کے حساب سے یا رسم ہے۔ سبھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لالا جی اور میر صاحب خوش ہیں کہ شہباز خان الگ ہو گیا ہے، حالانکہ محمود میاں، ٹھاکر گوبند سنگھ اور پنڈت رام سرن چاہتے ہیں کہ شہباز خان سے چندہ لے لیا جائے اور اس کو ہولی کے تہوار سے الگ نہ کیا جائے۔ اتنے میں شہباز خان آ جاتا اور کہتا ہے کہ ہولی نہیں جلے گی، وہ اٹھنی بطور چندہ دے دیتا ہے۔ میر صاحب اس سے تنزن کہتا ہے کہ وہ اپنی اٹھنی ہولی کی آگ میں ڈال دے۔ شہباز خان چاہتا تھا کہ اس اٹھنی سے لکڑی خرید کر لائی جائے، خیر پنڈت سرن کہتے ہیں کہ شہباز چندے کے بجائے لکڑی لائے اور ہولی کی آگ میں ڈال دے۔ تو ہولی جلانے کا وقت سبھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ پنڈت رام سرن چاہتے ہیں کہ شہباز خان سے چندہ لیا جائے اور اس کو ہولی کے تہوار سے الگ نہ کیا جائے۔ اتنے میں شہباز خان آ جاتا اور کہتا کہ ہولی نہیں جلے گی۔ وہ اٹھنی، اس وقت اٹھنی جو ہوتے ہیں جس کو 8 آنے بھی بولتے ہیں، تو وہ بہت معنی رکھتے تھے۔ وہ اٹھنی چندہ دیتا ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، آپ اس وقت کے حساب سے نہ سوچیں۔ میر صاحب اس سے تنزن کہتا ہے کہ اپنی اٹھنی ہولی کی آگ میں ڈال دے۔ شہباز خان چاہتا ہے اس اٹھنی سے لکڑی خرید کر لائی جائے۔ خیر پنڈت رام سرن کہتے ہیں کہ شہباز چندے کے بجائے لکڑی لائے اور ہولی کی آگ میں ڈال دے۔ محمود میاں کہتے ہیں کہ اتنی دیر رات گئے لکڑی کہاں ملے گی۔ شہباز خان جلدی جاتے ہیں اور گھر کے دروازے، کرسیاں، میز وغیرہ توڑ کر ان کی لکڑی سر پر لادے واپس آ جاؤ، تو اس لکڑی کی اس گٹھری کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو شہباز خان گھر جاتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اس وقت لکڑی نہیں ملے گی، دروازے، کرسیاں، میز سب توڑ دیتے ہیں اور گٹھری میں باندھ کے لاتے ہیں اور گٹھری کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ لالا جی جب اس گٹھری میں خالدہ کا جولا بھی دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ لالا جی کے ہاتھ میں ماچس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جلا ہولی، میرا چندہ ادا ہو گیا۔ لالا جی کے ہاتھ سے ماچس گر پڑتی ہے، وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ میر صاحب بھی آ کر ان سے گلے ملتے اور اپنی دشمنی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دشمنی ختم ہوتی ہے، چونکہ وہ دروازے سب توڑ کے لاتے اور سب ہکا بکا ہو کے رہتے، حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس نے سب گھریلو سامان اس آگ میں ڈال دیا، حالانکہ ابھی آگ بھی جل نہیں رہی، ماچس گر جاتی ہے لالا کے ہاتھ سے۔ تو وہ رونے لگتے ہیں اور میر صاحب بھی توبہ کر لیتے ہیں اور وہ گلے مل جاتے ہیں۔ پانچواں اور آخری سین، لالا جی اور شہباز خان کے گھر کی عورتیں ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں۔ خالدہ اور سشیلا ایک دوسرے کے آنسو پوچھتی ہیں، تو سب ایک دوسرے کو گلے ملتے، ایک دوسرے کے آنسو پوچھتی ہیں۔ لالا جی سویٹر پہنتے اور سب کو پکنک پر جانے کے لیے تیار رہنے کو کہتے ہیں۔ تو لالا جی سویٹر پہنتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ اب ہم پکنک جائیں گے ایک ساتھ۔ شہباز خان بھی اسی رنگ کا سویٹر پہن کر آتے ہیں۔ شہباز خان بھی سویٹر یہی پہن کے آتے ہیں اور پھر وہ پکنک پر چلے جاتے ہیں اور دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کا بیج
میر صاحب نے بویا تھا. شکریہ.